کیا تم نے کبھی کسی زخمی کی فریاد سنی ہے؟ کیا تم نے کسی ماں کو اپنے بچوں کی لاشوں پر روتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایک مقدس زمین کو لہو میں نہاتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو سنو، یہ فریاد بیت المقدس کی ہے، یہ چیخیں اہل غزہ کی ہیں، یہ آنسو امت کی غیرت کا امتحان ہے۔ دادا جان، کیا بیت المقدس سچ میں رو رہا ہے؟ ایک کم عمر لڑکے نے اپنے بوڑھے دادا سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا، لیکن آواز میں خوف۔ بوڑھے شخص نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی سفید داڑھی کو تھپ تھپایا، آسمان کی طرف دیکھا اور آہ بھرتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، بیت المقدس رو نہیں رہا۔ بیت المقدس چیخ رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، مگر امت خاموش ہے۔ لڑکے کا دل دھڑک اٹھا۔ لیکن دادا جان، کیوں ہم کچھ نہیں کرتے؟ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک صدیوں پرانی بے بسی تھی۔ کیونکہ ہم نے اپنی روح بیچ دی ہے، کیونکہ ہم نے بیت المقدس کو ماضی کی کہانی سمجھ لیا ہے، جبکہ وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی زخمی ہے۔ لڑکے نے مٹھی بھینچی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہم اسے آزاد نہیں کروا سکتے؟ بوڑھے نے مسجد اقصی کے سنہرے گنبد کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، بیٹا، بیت المقدس کی حفاظت تلوار سے بھی ضروری ہے، اس کے لیے جہاد کرنا بھی لازم ہے، لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں، اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہیں اپنا ایمان بلند کرنا ہوگا، تمہیں اپنی دعاؤں سے، اپنی آواز سے، اپنی غیرت سے اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ جو لڑ سکتا ہے وہ تلوار اٹھائے، جو نہیں لڑ سکتا وہ دعا کے میدان میں کھڑا ہو، اور جو خاموش رہے۔ لڑکے نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بوڑھے شخص کے چہرے پر دکھ کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ایک زخمی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، جو خاموش رہا وہ بزدل ہے، اور جو بزدل ہے وہ امت میں بوجھ ہے، وہ قیامت کے دن مظلوموں کے خون کا حساب دے گا۔ لڑکے کے دل میں ایک چنگاری بھڑکی۔ اس نے ایک نظر غزہ کی طرف دوڑائی، جہاں معصوم بچے کھنڈرات میں کھیلنے پر مجبور تھے، جہاں ننھے فرشتے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کی قبریں بنا رہے تھے، جہاں مائیں اپنے بچوں کے خون سے بھیگے کپڑے سینے کے ساتھ لگا کر رو رہی تھیں، جہاں بوڑھے اپنی لاٹھی پہ جھکے کسی معجزے کے انتظار میں آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ دادا جان، ہم ان سب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ بوڑھے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ہر کسی کو اللہ نے مختلف طاقت دی ہے۔ جو لڑ سکتا ہے وہ تلوار اٹھائے، جو نہیں لڑ سکتا وہ آواز بلند کرے، جو آواز بھی نہیں بلند کر سکتا تو وہ ظالم کا ساتھ نہ دے، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم وہ دعا تو کرے۔ لیکن دادا جان، احتجاج کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا اس سے بمباری رک جائے گی؟ بوڑھا شخص ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر انہوں نے لڑکے کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، احتجاج ایک پہلا قدم ہے، لیکن آخری نہیں۔ اگر ایک ظالم کا ہاتھ تمہاری آواز سے کانپنے لگے، اگر ایک سفاک کا ضمیر تمہارے احتجاج سے ہل جائے، اگر ایک حکمران تمہارے چیخنے سے فیصلہ بدل دے، تو کیا یہ کچھ نہیں؟ لیکن یہ کافی نہیں ہے، لڑکے نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں بیٹا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں امت کو جگانا ہوگا، ہمیں لوگوں کو احساس دلانا ہوگا کہ یہ درد ہمارا ہے، یہ جنگ ہماری ہے۔ ہمیں علم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ہر جگہ مضبوط ہونا ہوگا، کیونکہ جب امت مضبوط ہوگی تب بیت المقدس آزاد ہوگا۔ لڑکے نے آنکھیں بند کر لیں۔ دادا جان، میں وعدہ کرتا ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اپنی نسلوں کو بتاؤں گا کہ بیت المقدس ہمارا ہے اور ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بوڑھے شخص کے چہرے پر روشنی آئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، ہمیں جگا دے،
ہمیں بیدار کر دے، ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ اور تبھی رات کی خاموشی میں اذان کی آواز گونجی۔ ایسا لگا جیسے مسجد اقصی خود بھی اللہ کے حضور فریاد کر رہی ہو، جیسے وہ بھی انتظار میں ہو کہ کوئی اس کے پکار پر لبیک کہے، کوئی صلاح الدین ایوبی پھر سے جاگے، کوئی محمد فاتح پھر سے آئے، اور کوئی محمد بن قاسم پھر سے پیدا ہو۔ اور شاید آج ابھی اسی لمحے کسی کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کہانی اپنے آپ کو جگانے کے لیے ہے۔ کیا تم خاموش رہو گے یا اپنی آواز اٹھاؤ گے؟ کیا تم ظالموں کے خلاف کھڑے ہوگے یا صرف تماشائی بنے رہو گے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ بیت المقدس صرف فلسطین کا مسئلہ ہے تو تم غلطی پر ہو۔ یہ تمہاری غیرت کا امتحان ہے، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ لہٰذا اٹھو، آواز بلند کرو، اپنی طاقت کو پہچانو، کیونکہ یہ امت جب جاگے گی تب ہی بیت المقدس آزاد ہوگا۔ ایسی ہی کہانیوں کے لیے میری ویڈیو ضرور لائک کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔